السلام علیکم۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مصروف تبلیغ تھے۔ اسی دوران طفیل بن عمر دوسی مکہ آئے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النسب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت مہمان نواز تھے، قریش سے حلیفانہ تعلقات رکھتے تھے۔ طفیل کی مکہ میں آمد کی خبر سن کر قریش مکہ طفیل بن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس کا کلام جادو کی طرح ہے کہ ماں باپ، بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ آپ اس سے بچ کر رہنا، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں مصیبت میں نہ آ جائیں۔ تو طفیل خود فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے مجھے اس قدر ڈرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ کہیں اتفاقی طور پر بھی یہ کلام میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، یہاں تک کہ لوگ مجھے ذوالقرنین کہنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد الحرام کی طرف گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اگرچہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنوں، لیکن اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ وہ اپنا کلام مجھے سنوائیں، چنانچہ بے اختیار وہ کلام میں نے سن لیا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں مرد عاقل ہوں، بڑا شاعر ہوں، مجھ پر کسی کلام کا اچھا ہو یا برا مخفی نہیں رہ سکتا، میں یہ کلام ضرور سنوں گا، اگر یہ عمدہ ہوا تو ضرور قبول کروں گا اور نازیبا ہوا تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے واپس ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک پر پہنچے تو میں نے عرض کیا، قریش نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے سے ڈرایا ہے، مگر خدا کی مرضی سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیا ہے اور یہ کلام مجھے بھلا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنا دین پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں کہ سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت فرمائی۔ کہنے لگے کہ میں نے قرآن سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔